اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی فضیلت کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، دن کے طلوع ہونے کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، ارشاد فرمایا جو بھی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو عام دنوں میں عمل جو کیا جاتا ہے وہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی عمل کی ہے تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنے والے کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا؟ یعنی یہ اجر جہاد کرنے پر بھی نہیں ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللمجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کو بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کرنے والے شخص کو ملتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الا رجل، مگر ایک آدمی ہے خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، کہ وہ آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو جائے تو اس کے شہید ہونے کی وجہ سے اس کی شہادت کا جو عمل ہے یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اور آپ کو کہنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمیں کثرت سے کہنا چاہیے، اس میں سبھی چیزیں آ گئیں، تسبیح بھی، تحمید بھی، تحلیل بھی، تکبیر بھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور روایت ہے ترمذی شریف میں، ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ بھی سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی۔ اور اس میں ایک عمل اور بھی ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو جانور کے قربان کرنے تک حجامت نہ بنوائے، یعنی بال وغیرہ نہ بنوائے۔ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں حاجی حضرات خاص ڈریس میں حج و عمرہ کرنے کے لیے رواں دواں ہیں، وہ مکہ اور مدینے کے اندر ہیں۔ حاجی حضرات اللہ رب العزت کی خاص رحمت میں ڈبکی لگا رہے ہیں۔ اب چونکہ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کاش ہمیں بھی یہ موقع ملتا، تو ہم اپنی جگہ رہتے ہوئے، ہم وہاں پہنچے تو نہیں لیکن اپنی جگہ رہتے ہوئے ہم اگر ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے، اور اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ان مخصوص دنوں میں ہی انجام دی جا سکتی ہیں، مثلا حج ہے۔ اب یہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ حاجی حضرات احرام باندھ کر کے مینا جاتے ہیں، مینا میں رات میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، اس دن ایک بڑا رکن، حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا، میدان عرفات میں قیام کرنا۔ اگر کوئی شخص ایک لمحہ بھی میدان عرفات میں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ تو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حاجی صاحبان جاتے ہیں، وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔
ان دنوں میں تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر مردوں کے لیے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں سلام پھیرنے کے بعد آہستہ آواز میں کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہیں۔ قربانی کے دن بھی متعین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے ہیں۔ 3 دن قربانی کے متعین ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اس کے بعد جو بھی قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایام النحر 3 ایام، قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ اگر کوئی شخص ورغلائے اور امت کو گمراہی کی طرف لے جائے اور امت کی قربانیوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے اور وہ یہ کہے کہ بھئی چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، 13 تاریخ کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو وہ امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ اپنی قربانیوں کو خراب نہ کریں۔ قربانی کا سب سے افضل دن اگر ہے تو وہ پہلا دن۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام افضلها اولها، کہ قربانی کے 3 دن ہیں اور ان میں بھی سب سے افضل دن قربانی کا پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو سب سے افضل، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12، بس 13 تاریخ کو جو قربانی کی جائے گی وہ قربانی نہیں ہو سکتی، یا 12 تاریخ کی عصر کے بعد جو قربانی کی جائے، سورج ڈوبنے کے بعد جو قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو قطعاً خراب نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے 2 دن ہیں عید الفطر کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الذبح بعد النہر یومان، کہ ذبح قربانی کے دن کے بعد قربانی کے 2 دن اور ہیں، بس اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ مسئلہ بھی نہایت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قربانی کے لیے پہلی شرط ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، قربانی ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، وہ اس کا مکلف نہیں۔ دوسری شرط ہے آزاد ہو، قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ غلام کی ہر چیز کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ، مسافر پر قربانی نہیں، لیکن اگر کر دے تو بہتر ہے، کر سکتا ہے، تو مسافر پر قربانی نہیں۔ چوتھی جو شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہو، یعنی اس پر قربانی اس وقت واجب ہوگی جب کوئی مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہو یہ کیسے پتہ چلا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے اس پر۔ نصاب کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ جس پر صدقہ فطر واجب اس پر قربانی واجب۔ زکوٰۃ میں مقصود اعانۃ الفقیر، یعنی زکوٰۃ اس لیے نکالی جاتی ہے تاکہ محتاجوں غریبوں کی مدد کی جا سکے، اس لیے نصاب وہاں چاندی کو بنیاد بنانا بہتر ہے۔ اور قربانی میں مقصود احراق الدم ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ اس کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالے اور خود استعمال کر لے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اولاد کو دے دے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، پوتے پوتیوں کو دے دے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اپنے ماں باپ کو دے، دادا پردادا کو دے دے، دادی کو دے دے، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ جو مستحق ہو اور ان کے علاوہ ہو، ان کو جب دیں گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن قربانی کے اندر مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں یہ ہے کہ اگر آدمی قربانی اپنی طرف سے قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد وہ کسی کو ایک بوٹی اور ایک لقمہ بھی نہ دے، سب کا سب خود ہی استعمال کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تب بھی اس کی قربانی ہو گئی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرے تو اس میں 3 حصے کرے، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک رشتہ داروں میں اعزہ میں تقسیم کرنے کے لیے، ایک فقیروں میں غریبوں میں محتاجوں میں تقسیم کرنے کے لیے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پورے سال
مالک نصاب رہا ہو، یعنی حولان حول ضروری ہے، سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر میں بھی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خاص عید والے دن یعنی عید الفطر کے دن اس کے پاس اتنا مال ہو گیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس مال آ گیا، اب اگرچہ سال نہیں گزرا ہے لیکن اسی دن وہ مالدار ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا ہے، اگر پہلے سے وہ فقیر تھا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، محتاج تھا، لیکن عین قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو یا 10 کو بھی نہیں 11 ذی الحجہ کو، 11 کو بھی نہیں 12 ذی الحجہ کو اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو نصاب کے بقدر پہنچ گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، تو اس لیے اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ذبح کرنے والا اس کی کیا شرائط ہے۔ ذبح کرنے والے کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی قادیانی قربانی کرتا ہے، کوئی شیعہ قربانی کرتا ہے، کوئی شکیل ابن حنیف کا ماننے والا اگر کوئی ذبح کر دیتا ہے تو ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے قادیانی کا، شکیلی کا، شیعہ کا یا ان کے علاوہ دیگر کسی اور کا جو مسلمان نہ ہو، ان کا جو ذبیحہ ہوگا وہ مردار ہوگا، ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ قربانی کریں گے تو قربانی بھی نہیں ہوگی، اس لیے اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔